ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک مؤثر سیکورٹی اور تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا گڈز کمپنیوں کی جانب سے لوڈنگ بند رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، کور کمانڈر بلوچستان اور متعلق حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی شاہراہوں پر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے، ٹرانسپورٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے اور اسے سنگین مسئلے کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائے۔ صوبائی حکومت بلوچستان عوام اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، مال کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک خودکشی ہے۔ اس ٹائم یہاں پہ کارگو سروس جاری کرنا ایک خودکشی ہے۔ برا حال ہے ہمارا بڑے شہروں پر، ہمارے ڈرائیوروں کو، ہمارا جو ٹرانسپورٹ والوں کا، ہمارے جو تاجروں کا مال خالی کر رہا ہے۔ تو یہ کب تک ہوتا ہے؟ 2 مہینے سے سلسلہ ہوا ہے، 2 مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے کوئی غور اس پر نہیں کیا ہے۔ کوئٹہ تفتان روڈ ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، کوئی گاڑی ابھی نہیں جائیں گے، نہ آ رہا ہے۔ کوئٹہ تفتان روٹ پر سیکورٹی خدشات کے باعث ٹرانسپورٹر سرگرمیاں شدید متاثر ہو چکی ہے۔ متعدد گڈز کمپنیوں نے احتجاجاً اپنی سروسز معطل کر دی ہے۔ یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے، کیونکہ اگر روکتے تو اتنے عرصے اتنے واقعات نہ ہوتے۔ مختلف شاہراہوں پر پیش آنے والے واقعات گاڑیوں کو نقصان اور سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں سے انہیں بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ شاہراہوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مستقل اور مؤثر موجودگی برقرار رکھی جائے، غیر قانونی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اس صورتحال کے باعث گڈز گاڑیاں، مزدہ ٹرک، کنٹینر اور مسافر کوچز، آئل ٹینکر، بوزر سمیت کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ محفوظ نہیں رہی۔ ٹرانسپورٹرز اور گڈز کمپنیوں کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے خضدار سے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے تفتان تک قومی شاہراہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، جہاں نامعلوم مسلح افراد مختلف مقامات پر گاڑیوں کو روک کر سامان سمیت اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات تاوان طلب کیا جاتا ہے، جبکہ کئی واقعات میں سامان اتارنے کے بعد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی تمام قومی شاہراہوں پر ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور گاڑیوں کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے۔ اغوا، بدتخوری، لوٹ مار اور دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے، جبکہ اغوا شدہ گاڑیوں اور لاپتہ سامان کی جلد بازیابی کی یقینی بنائی جائے۔ بلوچستان میں ٹرانسپورٹر برادری کو امن امان کے صورتحال، شاہراہوں پر سیکورٹی خدشات، بڑھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف شاہراہوں پر پیش آنے والے واقعات گاڑیوں کو نقصان اور سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں سے انہیں بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ٹرانسپورٹ حکومت کو دیتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، شاہراہوں پر قانون نافذ کرنے اداروں اداروں کی مستقل اور مؤثر موجودگی برقرار رکھی جائے، غیر قانونی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے اور متاثرہ ٹرانسپورٹرز کی جانی و مالی نقصانات کا مناسب ازالہ کیا جائے۔ ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور ان کی گاڑیوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس صورتحال کے باعث گڈز گاڑیاں، مزدہ ٹرک، کنٹینر اور مسافر کوچز، آئل ٹینکر، بوزر سمیت کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ محفوظ نہیں رہی۔ مسلسل پیش آنے والے واقعات سے گاڑی مالکان، ڈرائیورز، گڈز کمپنیاں، کاروباری حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، صوبائی حکومت بلوچستان عوام اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے بھی ابھی تک ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں اٹھایا۔ کسٹم ویئر ہاؤس میں اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں اور سامان جل جانے کے واقعے پر بھی حکومتی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔
کوئٹہ تفتان روٹ پر سیکورٹی خدشات کے باعث ٹرانسپورٹر سرگرمیاں شدید متاثر ہو چکی ہے اور متعدد گڈز کمپنیوں نے احتجاجاً اپنی سروسز معطل کر دی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک مؤثر سیکورٹی اور تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، گڈز کمپنیوں کی جانب سے لوڈنگ بند رہے گی۔ اگر اس دوران کوئی کمپنی پرچون سامان کی لوڈنگ کرتی ہے تو راستے میں سامان یا گاڑی کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ داری متعلقہ کمپنی پر ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، کور کمانڈر بلوچستان اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی شاہی راہوں پر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے، ٹرانسپورٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے اور اسے سنگین مسئلے کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکے اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ سب معزز صحافی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائے آباد۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے جیسے نواب مینگل صاحب نے بتایا ہے تو پرسوں بھی ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آج جب ہمارا ایک جج صاحب کو شہید کر دیا عبدالحکیم کاکڑ اور وڈ میں ایک بندہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اس کے علاقے کے لوگوں نے ابھی جنازہ ادھر رکھا ہوا ہے، روڈ پہ روڈ بند ہے۔ تو اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی طرف سے، ٹرانسپورٹ کی طرف سے، کمپنی والوں کی طرف سے بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں اس پر ہمارا جو مال ہے وہ لٹتے جا رہا ہے۔ ہمارے جو لدے ہوئے ٹرک ہے، ٹرک کو لے جاتا ہے، مال خالی کرتا ہے اور ٹرک کو واپس ان کو دیتا ہے یا کسی ویرانے میں کھڑا کرتا ہے، پھر یہ لوگ جاتا ہے، پھر وہ اپنے ٹرک کو لے آتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایک تو جو ہمارا ٹرک کو جلاتا ہے اور ہمارا ٹرکوں کو غائب کرتا ہے، ان کے لیے پوری معاوضے کا اعلان کرے، کیونکہ پورا معاوضہ دی جائے۔ 10 لاکھ یا 5 لاکھ پر ہمارا 3.5 کروڑ روپے کا ایک ٹرک ہے وہ جلاتا ہے، ادھر 10 لاکھ روپے ہوتا ہے۔ اور تاجروں کا جو مال جاتا ہے ان کے لیے 1 روپے کا بندوبست نہیں ہے، نہ ابھی تک صوبائی حکومت نے ان کے لیے کوئی معاوضے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو ان کا بھی حق ہے۔ کمپنی والا 7 گاڑی ایک دن میں غائب ہوتا ہے، یا ہمارے گڈز والا اتنا پیسے کہاں سے دے ہوئے؟ جو دکاندار حضرات جو ہے وہ ان کو پیسے نہیں دیتا ہے، وہ 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ روپے طلب کرتا ہے، وہ پھر مال جاتا ہے۔ تو یہ تو اپنی جیبوں سے نہیں جاتا ہے قیامت تک۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ پیسے جو ہے ان کے لیے بھی معاوضے کا اعلان کیا جائے تاجروں کے لیے اور ٹرانسپورٹروں کے لیے۔ یہ 10 لاکھ 5 لاکھ پہلے بھی ہم لوگوں نے ہوم سیکرٹری اور وزیر داخلہ کو بتایا ہے کہ یہ معاوضہ جو ہے بہت کم ہے ٹرکوں کا، اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ تو یہ تاجروں کے لیے بھی اس کا جو مال غائب ہوتا ہے ان کو معاوضہ دیا جائے، ان کے لیے اعلان کرے، یا تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا گاڑیوں کو خالی کر رہا ہے۔ ہمارا تو بالکل آج مینگل صاحب نے جو بتایا ہے کہ ہم یہ مزید دوسرے صوبوں تک بھی ہم لے جائیں گے یہ ہڑتال۔ خالی یہ نہیں کہ کراچی سے ہم لوگ جو ہے مال لوڈ نہیں کرتا ہے، ابھی پنجاب سے بھی، KPK سے بھی، تمام صوبوں سے ہم یہ ہڑتال شروع کریں گے اور کوئی بھی ٹرک ہم لوڈ نہیں کرواتے۔ تو یہ ہڑتال مزید وسیع ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے یہ ہمارے شہراؤں کا تحفظ نہیں کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے آج یہ پریس کانفرنس ہے، تو میں تو بس زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہمارا جو گڈز والا ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا بات کا موقع دیتا ہوں۔ تو آخر میں میرا یہ وہ ہے وزیر اعلیٰ سے اور خاص کر صوبائی حکومت سے کہ ہمارے شہراؤں کو تحفظ دیا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا جو مال ہے مسئلہ لوگ دن دہاڑے لوگ کھڑے ہیں، خوزدار تک مستوں سے خوزدار تک لوگ کھڑے ہیں، مسئلہ لوگ ہمارا جو بھی گاڑی آتا ہے وہ صحیح پہ کھڑا کرتا ہے اور لے جاتا ہے ادھر باغوں کے پیچھے، ادھر گاڑی خالی کرتا ہے اور گاڑی کو وہ ویرانے میں کھڑا کرتا ہے اور ہمارے ڈرائیوروں کلینڈروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو مارا پیٹا ہے۔ اور مطلب بہت برا حال ہے ہمارا بڑے شہروں پر، ہمارے ڈرائیوروں کا، ہمارا جو ٹرانسپورٹ والوں کا، ہمارے جو تاجروں کا مال خالی کر رہا ہے۔ تو یہ کب تک ہوتا ہے؟ 2 مہینے سے یہ سلسلہ ہوا ہے، 2 مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے کوئی غور اس پر نہیں کیا ہے۔
کوئٹہ تفتار لوڈ ہے وہ بھی اسی طرح ہے, کوئی گاڑی ابھی نہیں جائیں گے نہ آ رہا ہے. ہمارا بوزروں کو روزانہ کی بنیاد پر آگ لگا رہا ہے. 4-4.5 کروڑ روپے کا ایک بوزر ہے, 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کا اس میں ہمارا تاجروں کا مال ہے. تو یہ پوزیشن ہے ہمارے شہراؤں کا. تو اس لیے ہم بار بار حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ خدا را یہ ہمارے شہراؤں پر غور کرو اور ان کو تحفظ دیا جائے کہ ہم اپنا کاروبار شروع کریں. ویسا تو ہمارا کاروبار, ہمارا شہر, ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر نواب صاحب کا اور تمام ساتھیوں کا جب ادھر بیٹھے ہوئے اور خاص کر صاحب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام. ہماری شاہراہوں کی صورتحال تو اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ پہلے تو دہشت گرد ہمارے ٹرکوں کو جلاتے تھے, اب نیا سلسلہ بھی اس کے ساتھ شروع ہو گیا ہے کہ مستنگ ایریوں میں ایسے مافیاز اور گروپ پیدا ہو گئے ہیں جو ٹرک کو روکتے ہیں, بلٹی میں دیکھتے ہیں کس کی ہے, اس سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, یعنی یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. درجنوں ہمارے ٹرک جو ہے نا وہ انہوں نے روکے ہوئے. بہت سے لوگوں نے کلیم دے کے اپنے مال اور گاڑیاں چوڑائی ہے. تو صورتحال تو یقیناً خطرناک ہے. بلوچستان گڈس ٹرک ٹرانسپورٹ ایسوسیشن یا بلوچستان پرچون گڈس ایسوسیشن پرسوں بھی پریس کانفرنس بھی ہوا, ویڈیو پیغامات بھی ہم نے دیے کہ ہم کراچی اور تفتان روٹ پہ اس صورتحال میں کسی صورت میں لوڈنگ ان لوڈنگ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک ڈرائیور جو ہے نا وہ اتنی محنت سے ایک ٹرک بناتا ہے اور اس کے بعد ایسے دہشت گرد ان کو جلا لیتے ہیں تو اس بیچارے کو, اس خاندان کو تو تباہ کر دیا جاتا ہے. اوپر سے حکومت کی اتنی اٹ درمی بے حسی کہ 2011 میں امبارہ میں ہمارے ساتھ 10 لاکھ روپے ایسے دہشت گردی کے واقعات میں جو ٹرکوں کو نقصان پہنچتا ہے 10 لاکھ روپے رکھے, آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے. ٹرک گئے 2-3 کروڑ روپے کے ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے. تو ہم نے دوستوں نے سوچا ہے کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ جد و جہد کریں گے. کراچی اور تفتان روٹ پہ ہم اپنے کارگو سروس بالکل بند کریں گے, اور اسی آپ کے توسط سے ہم نے ڈرائیوروں کو بھی پیغام دینا ہے اور تمام ٹرک مالکان کو, دیکھو کہ یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے, کیونکہ اگر روکتے تو اتنے عرصے اتنے واقعات نہ ہوتے, سمجھ گئے. تو لہٰذا برائے مہربانی آج کل چونکہ بہت سی گاڑیاں ان روٹ پہ سفر نہیں کرتے, ہمارے ٹرک مالکان لالچ میں آ جاتے ہیں, لاکھ روپے کرایہ اوپر ہو گیا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, مال کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ایک خودکشی ہے. اس ٹائم یہاں پہ کارگو سروس جاری کرنا ایک خودکشی ہے. تو برائے مہربانی تمام ٹرک مالکان جو ہے نا وہ کسی قیمت پہ کسی صورت پہ اس روٹ پہ, ان 2 روٹس پہ اپنا کارگو سروس بند نہیں کرے اور بند کر دے. اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس سنجیدگی سے اس صورتحال کا وہ لے لے. آج تمام کارگو سامان جو یہاں پہ بلوچستان آتا ہے, آج 1 لاکھ روپے کا کرایہ کا فرق پڑا ہے. تو یہ اگر یہ 5-10 دن اور لگا تو یہ 4-5 گنا جو ہے نا مہنگا ہو جائے گا. تو لہٰذا لوگوں کو وہ دیکھ لیں اور کوئی تحفظ کا وہ ہمیں یقین دہانی کریں, کچھ اقدامات اٹھائیں. بصورت دیگر یہ صورتحال جیسے انہوں نے کہا یہ آہستہ آہستہ دیگر شاہراہوں پہ بھی ہم مجبور ہیں اپنی کارگو سروس بند کریں گے. والسلام. کہ آپ لوگ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, ہم تو بہرحال کافی دفعہ بولے افسوس اور یہ ابھی ہم مایوسی میں گئے. آج ہماری اسٹرائک کو 5 دن پورے ہوئے ہیں, 5 دن پورے ہوئے. اور جیسے ہمارے مرکزی صدر صاحب نے کہا کہ یہ قلت ابھی آگے آئے گا, بہت زیادہ آئے گا. گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ لائٹ لے رہی ہے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے. 5 دن ہوئے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں اس طرح کا تسلی بخش انہوں نے کوئی میٹنگ یا کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. ابھی تو ہم مایوسی پہ جا رہے ہیں. افسوس کی بات تو ختم ہو گئی ہے, ابھی بات رہے گی مایوسی. جدھر مایوسی آ جاتی ہے وہاں پہ حالات کیسے ہوئیں گے؟ یہ جو ہمارے بلوچستان میں جو حالات ہیں یہ مایوسی سے بنے, مایوسی ہے. کوئی رابطہ نہیں, کوئی رابطہ کاری نہیں. ہمارے ابھی کراچی سے سروس بند, تاجر پریشان, ڈرائیور پریشان. یہ شعبے سے ہماری جو پرچون کے شعبے سے ہے, ہمارا شعبے سے تاجر بھی وابستہ ہے, ہمارے شعبے سے ٹرانسپورٹر, ڈرائیور اور ٹرک مالکان بھی وابستہ ہے. ابھی جب ہمارا شعبہ ڈسٹرب رہے گا, ہم چونکہ بیچ کا جو ہمارا کام ہے, بیچ کے جو ہم دونوں پارٹیز کو ہم انٹرٹین کرتے, کیونکہ ہم کرایہ داری پہ سامان لاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور گاڑیوں کی جو ہے مالکان سے ان کو بھی ہم جو ایک
زرعی معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جیسے ہم مرکزی صدر صاحب نے کہا کہ کوئی رابطہ کاری نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بہرحال ہم ابھی افسوس سے بات تو چلی گئی، ابھی مایوسی کا بات رہ گئی۔ 5 دن ہوئے، حالات پہلے سے اور خراب ہو گئے، پہلے سے کوئی بہتر نہیں آیا۔ تو ایک مختصراً یہ بولوں گا کہ آگے انشاءاللہ ہماری جو پرچون کا ہے، جیسے کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے خضدار بند ہے 5 دن ہوگا، انشاءاللہ ہم ہفتے یا اتوار تک بولان شاہراہ پہ جو ہماری پرچون کی ترسیل ہے، اور اس کے علاوہ جو پنجاب سے ہے فیصل آباد، ملتان، لاہور، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے خیبر پختونخوا سے جو ہماری ترسیل ہے، پرچون کی ترسیل پوری بند ہے۔ اور اس کے علاوہ گڈس ٹرانسپورٹ کے نور احمد صاحب جو مرکزی صدر ہے، اور ہمارے چیئرمین صاحب مزدہ ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ بھی ابھی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک مثال ایسے ہے کہ جب ایک بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے، پھر اس کی کمزوری کو ہٹانے کے لیے مہینوں لگتے ہیں، یہ ایک دن میں ابھی پتہ نہیں لگے گا۔ اگر اللہ نہ کرے یہ ایک بحران آ گیا، پھر اس کو کنٹرول نہ پرچون گڈس کمپنی کر سکتی ہے، نہ تاجر اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، نہ گڈس ایسوسیشن والے جو ٹرک مالکان ہیں اس کو پھر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑا ایک بحران ہے۔ تو آپ صحافیوں کے بدولت وفاقی بھی اس بات کو اٹھائے، ان کو وہ کرے۔ ہم فیلڈ مارشل صاحب سے بھی بالخصوص ہم ان سے وہ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس گمبھیر مسئلے کو، جو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے قومی شاہراہوں کو کوئٹہ کراچی، کوئٹہ تفتان امنوں کو تحفظ دیا جائے۔ شکریہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے جتنے گاڑیاں جلائے گئے، ویئر ہاؤس آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم تو آتے یہاں سے فریاد کرتے ہیں، لیکن فریاد سننے والے میرے خیال میں نہیں ہے۔ چمن پرلک سے لے کر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ تقریباً 11 پریس کانفرنس یہاں پہ ہوا، 4370 ہمارے گاڑی 4 مہینہ کھڑا رہا، کوئی معاوضہ کچھ نہیں ہوا۔ جو گاڑی ہمارے کراچی سے لوڈ ہوتے ہیں، اب یہ جو تاجران بیٹھے ہیں، اس سے ہماری کمپنیوں کی اور گاڑیوں کی ذمہ داری ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچانا۔ مستوں، خضدار، سوراب لوڈ گاڑیوں کو 7 گاڑی 10 کنٹینر اگر ایک جگہ میں آپ کہیں کھڑے کر لیں، میرے خیال میں پورا ایک ٹرین بن جاتا ہے۔ اور سامنے ہماری گاڑیاں کھڑے ہیں، یہاں سے چیک پوسٹیں ہیں، تو ان میں جتنے بھی ہماری گاڑیاں موجود ہیں اس ٹائم پہ 187، یہ 3 مہینے میں گاڑیاں کراچی سے لوڈ ہو کے کوئٹہ کے لیے آ رہے تھے۔ وہ گاڑیاں بہت سے ایسے ہیں، ان میں تقریباً 85-86 گاڑیوں کے مال انہوں نے اتار دیا، اس کے بعد گاڑیوں کو واپس کیا۔ 8-10 دن پہلے 7 گاڑیوں کو ہمارے روکا تھا، جس میں اودیات تھے 3.5 کروڑ کے، ایک گاڑی میں مال پہ کمپنی والے کو فون کر رہا ہے، وہ گڈس کمپنی جس طرح جو بیٹھے ہوئے 2000 روپये لیتے ہیں گلٹی کا، 2000 والے 3.5 کروڑ کے کلیم کہاں سے بھر دیں گے؟ اتنا اس کو مجبور کیا گیا، اس گاڑی والے کو، کمپنی والے کو 25 لاکھ لے کے پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑا۔ گورنمنٹ تو ہے نہیں، اب کس سے فریاد کرے؟ آپ بتاؤ کہ آج عدلیہ ہے آپ کے سامنے، آج ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں جج صاحب کا، اسی طرح ہمارے FCC والے بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے پولیس والے بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے ادارے محفوظ نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ ہے نہیں، ہم کس کے پاس فریاد دلائیں؟ آپ کے سامنے کئی دفعہ یہاں پہ فریاد آئے، لیکن ہمیں کچھ معاوضہ نہیں ملا، اور مجبوراً ہم نے گڈس کمپنیوں کو بند کر لیا، کوئی بھی گاڑی لوڈ نہیں کرے، کسی کے لیے پریشانی نہ ہو۔